والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سارے لوگ مل کر کے آقا کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھوڑا سا ادھر گھماؤ، تھوڑا سا بس. حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام ماشاءاللہ بڑی کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے. بڑا اچھا شاعر صاحب نے پڑھا اور حضرات نے بھی پڑھا اور آپ لوگوں نے اچھے انداز میں سنا. پیارو عزیزو، ہم اور آپ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں آئے ہیں. کس کی محبت میں آئے بولو؟ کس کی محبت میں آئے بولو؟ بات نہیں بیٹا، کس کی محبت میں؟ حسین پاک کی محبت میں. اب ہم اور آپ حسین پاک سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ بھائی یہ مولا کائنات حضرت علی کے بیٹے ہیں نا، اور بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق اعظم، مولا کائنات. مگر اتنے مجمع میں اور بلکہ ہم لوگوں میں بھی کچھ کو اگر میں یہ پوچھ لوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال شریف کب ہوا تو شاید ہی اتنے مجمع میں کسی کو یاد آ، ورنہ یاد نہیں ہوتا. اگر میں پوچھ لوں حضرت عمر فاروق اعظم کا وصال کب ہوا تو یہ بھی پتہ نہیں. اگر پوچھ لوں حضرت عثمان غنی کی شہادت کب ہوئی یہ بھی پتہ نہیں. کچھ لوگوں کو مولا کائنات حضرت علی کا پتہ ہوگا، 90% لوگوں کو پتہ نہیں. مگر امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمان ہی نہیں، یہ شاعر لوگ، مقرر لوگ، مفتی لوگ، حافظ قاری یہی نہیں بلکہ غیر پڑھا لکھا بھی جانتا ہے کہ آپ کی شہادت 10 محرم کو. یہ سب کو معلوم ہے، مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کوئی حسین تھے، وہ 10 تاریخ کو شہید ہوئے. یہ اتنا ضرور معلوم ہے. ابھی جو شعر پڑھا تھا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، علماء بیٹھے. شاہ کس کو بولتے ہیں؟ بادشاہ کس کو بولتے ہیں؟ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ ایک خطے کا حاکم ہوتا ہے، ایک علاقے کا ہوتا ہے، ایک ملک کا ہوتا ہے.
کچھ دنوں کے لیے ہوتا، 5 سال کے لیے ہوتا، 10 سال کے لیے ہوتا، مگر شاہ جو ہوتا ہے اس کی حکومت صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمان پر بھی، اور آسمان ہی پر نہیں بلکہ اس کی حکومت مومنوں کے دل پر ہوا کرتا ہے۔ پوری دنیا کے بادشاہ اکٹھے کر لو، شاہ اکٹھے کر لو پوری دنیا کی، مگر میرا حسین 1387 سال شہید ہوئے ہو گئے۔ 1387 سال بہت ہوتے ہیں، مگر ایسا لگتا ہے جیسے 2-4 سال کی بات ہے۔ چاہے وہ ہندوستان کا رہنے والا ہو یا پوری دنیا میں کہیں کا بھی رہنے والا ہو، یہ واقعہ عراق میں ہوا، کربلا شریف میں ہوا، مگر ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے یہاں ہوا ہو۔ بولو ہوا نہیں؟ مسلمان کا بچہ حسین پاک کو جانتا ہے، اور قیامت تک جب تک مسلمان رہے گا تو اس کے دل میں حسین پاک کا نام ضرور رہے گا۔ مگر تمہیں وصال کی شہادت کی تاریخ تو معلوم ہے، پیدائش کی تاریخ شاید معلوم نہ ہو تو سنو۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہوتا ہے اس سے پہلے ایک مہینہ آتا ہے جس کا نام شعبان المعظم ہے، اس کی چاند کی 5 تاریخ کو 4 ہجری میں مدینہ پاک میں حسین پاک پیدا ہوئے۔ یہ بھی یاد رکھو حسین اکیلے نہیں، ان کے 2 بھائی اور تھے، ایک بھائی کا نام حضرت امام حسن تھا اور ایک بھائی کا نام حضرت امام محسن تھا۔ امام حسین کی 3 بہنیں بھی تھی، ایک بہن کا نام حضرت رقیہ تھا، ایک بہن کا نام ام کلثوم تھا، اور ایک بہن کا نام سیدہ زینب تھا۔ کتنے بھائی بہن؟ 6۔ کتنے بھائی بہن؟ 6۔ ابھی مفتی شبیع الحسن صاحب نے تشریح کی تھی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، مگر اعلی حضرت کی اڑان دیکھو۔ میں تھوڑا سا گہرائی میں علماء تاکہ حد تک پہنچ جائیں، تھوڑا سا اور گہرائی میں۔ کوئی بھی خاتون اس کے پیٹ میں جب بچے کی امید ہوتی ہے، پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو بتائیں اس بچے کی غذا کیا ہے؟ اس بچے کی غذا وہی ماں کا خون، جو ناپاک خون ہوتا ہے وہی ماں کا غذا، ماں کا خون جو ہوتا ہے وہی بچے کی غذا۔ اللہ تبارک و تعالی ماں کے پیٹ کے اندر فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اور ایک بچے کی ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اور وہ خون اللہ کی قدرت سے اس کا رزق بنتا ہے۔ اگر بچے کے یہاں پر نال میں اور ماں کے رحم سے اللہ تعالیٰ پیپ جوڑ دیتا ہے، اسی پیپ کے ذریعے وہ خون جاری ہوتا ہے، اس بچے کے پیٹ میں جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جب بچہ پیٹ میں ہو تو ماں کو ایم سی نہیں آتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، سیدہ فاطمہ کو تو ایم سی آتی نہیں تھی، ایم سی ان کو آتی نہیں تھی، ان کو ناپاک خون آتا ہی نہیں تھا، تو پھر سیدہ فاطمہ کو جب ناپاک خون نہیں آتا تھا تو حسین پاک پیٹ میں ہے تو خون آتا ہی نہیں تھا، تو پھر غذا کیا بنا؟ حضرت امام حسن پیٹ میں ہے، خون آتا ہی نہیں تھا، تو پھر غذا کیا بنا؟ حضرت امام محسن پیٹ میں ہے، خون آتا ہی نہیں تھا، تو پھر غذا کیا بنا؟ حضرت ام کلثوم پیٹ میں، غذا کیا بنا؟ حضرت رقیہ پیٹ میں، غذا کیا بنا؟ حضرت زینب پیٹ میں، غذا کیا بنا؟ کسی نے جواب نہیں دیا، سارے مفسر تفسیر کرتے ہوئے چلے گئے، آگے بڑھتے گئے۔ بعض علماء نے اختلاف کیا کہ سیدہ فاطمہ کو خون آتا تھا، ایم سی آتی تھی، مگر زیادہ تر علماء اس طرف گئے ہیں کہ ان کو ایم سی نہیں آتی تھی۔ اب مجھے بتاؤ کہ جب پیٹ میں بچہ تھا
خون نہیں آتا تھا، تمہارا سب کا، تمہاری سب کی غذا ماں کا خون بنے تو پھر سیدوں کی غذا کیا بنے؟ اعلیٰ حضرت کے اسی شعر نے جواب دیا، سارے لوگوں کی غذا یہ ماں کا خون ہے، مگر سیدوں کی غذا نبی کا نور ہے۔ تبھی تو کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب بھرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حسین پاک کی محبت میں یہاں پر ہم اور آپ آئے ہیں، ذرا توجہ سے سننا پیارو۔ حسین پاک کی محبت میں آئے ہو تو تمہیں کیا ملے گا؟ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئے ہو، میری ماں بہنیں بھی آئی ہیں، یہ بھائی بھی آئے ہیں، کسی نے اپنا کام کاج چھوڑا، کسی نے اپنے بستر کو چھوڑا، آئے ہو تو کیوں آئے ہو؟ بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں چلو سید صاحب آئے ان سے دعا کرائیں گے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ چلو پیر صاحب آئے ان سے دعا کرائیں گے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب آئے ان سے دعا کرائیں گے، مگر حسین پاک سے محبت کرنے والوں ذرا سنو، تمہارے لیے آج نہیں 1400 سال پہلے ہی دعا ہو گئی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ کسی مولانا کی نہیں ہے، کسی مفتی صاحب کی نہیں ہے، کسی پیر صاحب کی نہیں ہے، بلکہ آمنہ کے لال کی وہ دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ میرے نبی حسن حسین کو سامنے رکھتے ہیں اور پیار کر رہے ہیں، صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں کہ نبی پیار فرما رہے ہیں۔ اب صحابہ نے نبی کو دیکھا، آقا کچھ ارشاد فرما دے۔ میرے نبی نے دونوں بچوں کو سامنے رکھا اور رکھنے کے بعد اب دعا فرما رہے، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، پروردگار تو بھی ان سے محبت کرنا، اور مولا جو بھی ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرنا۔ اب تمہارے لیے نبی کی دعائیں ہو گئی۔ اب میں دیکھوں یا نہ دیکھوں، کچھ بھائی جلسوں میں یا عرس میں یا ادھر ادھر گھومتے ہیں، افراتفری کرتے ہیں، خالی کچھ لوگ مزہ لینے آتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، جس راستے پہ لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں، عورتیں کھڑی ہوتی ہیں، وہیں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی نظریہ ہے۔ میں دیکھوں نہ دیکھوں، شاعر صاحب دیکھے یا نہ دیکھے، مگر امام حسین پاک تو ضرور دیکھ رہے۔ ان کا مقام اللہ اللہ، ان کا مقام کونین میں بلند ہے، رتبہ حسین کا اور فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا۔ اپنے تو اپنے او لوگوں، آج مجمع میں یہ کہہ کر کے جاؤں گا، اگر کسی کے اولاد نہ ہو تو وہ بھی سن لے، اگر کوئی لاعلاج بیمار ہو تو وہ بھی سن لے، اگر کوئی بہت زیادہ پریشان ہو تو وہ بھی سن لے، حسین پاک کی پاک محفل میں آیا، حسین پاک کی پاک محفل میں آیا، اگر نیت اچھی ہے اور منت مانگ لے تو انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اب ذرا سنو، یہ اپنوں کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک بستی تھی، اس بستی میں کوئی اور مسلمان نہیں، بلکہ وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، وہ غیر لوگ تھے، مگر انہیں بھی حسین پاک سے محبت تھی، وہ بھی حسین پاک کا نام لیا کرتے تھے۔ ایک گاؤں میں کوئی بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں، وہاں پر ایک بچی پیدا ہوئی، جیسے ہی بچی پیدا ہوتی ہے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اللہ اللہ اکیلی بچی ہے اور نوجوان باپ ہے، ابھی پہلا ہی بچہ ہے، ماں کا انتقال ہو گیا، اب بیٹی اکیلی رہ گئی۔ باپ کے لیے کتنا بڑا مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، باپ پریشان تھا، مگر روئی دودھ میں بھگو بھگو کر کے اس بچی کو دودھ پلا
पिला रहा, कभी थोड़ी बड़ी हो गई तो शीशी से करके दूध पिला रहा। बाप माँ बन गया, माँ की तरह बाप उसको पाल रहा है। अल्लाह अल्लाह बच्ची थोड़ी सी बोलने लगी, थोड़ी सी चलने लगी, थोड़ी सी बातें करने लगी, बाप की मोहब्बत और बढ़ गई, क्योंकि बाप ने उसको पाला था। वो कह रही है बाबा मेरी माँ कहाँ है? वो कहता था बेटा मैं ही तो माँ हूँ। कहा मेरे बाबा कौन है? कहा बेटा बाबा भी मैं ही हूँ। लोगों ने समझाया, ऐ लोगों ऐसा करो, उन लोगों ने समझाया, ऐ भाई तू दूसरी शादी कर ले, तू अभी जवान है। मगर उसने क्या किया? कहा नहीं नहीं मेरी बेटी की मोहब्बत बट जाएगी, अब मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे इसी लड़की को पालना। अल्लाह अल्लाह पालता चला जा रहा है। अब जरा सुनो, हुसैन पाक का महीना आता है, लोगों को पता चलता है, कहीं दूर जगह पर मुहर्रम का मामला होता, वो बाप को पता चलता, बाप वहां पर जाकर के दुआएं मांगता। बेचारा गैर मुस्लिम था, उसे मांगने का ढंग नहीं था, मगर अल्लाह ताला सबके दिल के हालात को जानता। अब वो लड़की बड़ी हो गई, लड़की बड़ी हो गई, कहीं जाता है तो हाथ पकड़ के लेके जाता है। अब जब जवान हो गई, बड़ा नाम हुआ, चर्चा हुआ गांव में, बाप बेटी का प्यार देखो, बाप बेटी की मोहब्बत देखो। लड़की से पूछा जाता तेरी माँ का है, तो अपने बाप का नाम बताती। पूछा जाता तेरा बाप कहाँ है, तो अपने बाप का नाम बताती। कहती मेरी माँ भी यही है, मेरा बाप भी यही है। ओ गयूर मुसलमानों सुनो, अब वो लड़की जब जवान हो गई, मगर इम्तिहान आ गया, आजमाइश आ गई, उसके गांव में बीमारी फैल गई, उस लड़की को बीमारी लग गई। बीमारी क्या थी वो भी सुन लो, गोड़ का मर्ज था, गोड़ का मर्ज था। उसके नाखून कट कट के गिरने लगे, उसके जिस्म पे दाग पड़ने लगे, उसमें उसकी आंखें भी चली गई, लड़की आंखों से अंधी हो गई। बाप बेचारा पछाड़े खा रहा था, जिसने इतनी छोटी से पाला हो। बाप दवा पर दवा करा रहा था, इलाज पर इलाज करा रहा था, जमीन बेच दी, जमीन बेचता जा रहा, बेटी पे लगाता जा रहा। उसने कहा मेरी सब कुछ बेटी है, मेरी दौलत मेरी बेटी है, मेरी जिंदगी मेरी बेटी है। ओ लोगों सुनो, अब वो गैर मुस्लिम था, बेचारा लगाता चला जा रहा, मगर हकीमों ने जवाब दे दिया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, ये जवाब दिया तेरी लड़की ठीक नहीं होगी, तेरी लड़की नहीं बचेगी। गांव वालों ने पूछा, चंदा करके उसका इलाज कराया, पूछा हकीम से क्या बात है? कहा इस लड़की को जहर दे दो, या फिर या जहर दे करके मार दो, या गला घोट के मार दो, और इस लड़की को जला दो। अगर ये लड़की जिंदा रही तो 5-6 दिन में इसकी बीमारी पूरे गांव में फैल जाएगी, इसकी बीमारी गांव वालों को लग जाएगी, फिर उनको भी कोई नहीं बचा पाएगा। कोरोना के वक्त में तुमने देखा, बेटा बाप को हाथ नहीं लगा रहा था, बाप बेटे को नहीं देख रहा था, बीबी शौहर को नहीं देख रही थी, इतनी इतनी बड़ी लकड़ी बांध करके कबीर में चम्मच में सब्जी निकाली जा रही थी। ऐसा आलम आया, गांव वालों ने पंचायत की, और पंचायत करने के बाद उसके पास गए, कहा भाई सुन, तूने बहुत इलाज करा लिया लेकिन लड़की नहीं बचेगी। हकीम ने बताया इसको जहर दे दे या फिर इसका गला घोट के मार दे। उसकी चीख निकल गई, कहने लगा ये बताओ, जिसने रुई के पोयों से अपनी बेटी को दूध पिलाया हो, जिसने चम्मच से लकड़ी के दूध पिलाया हो, जिसने कपड़ा दूध में भिगो भिगो करके अपनी बेटी का पेट भराया, वो कैसे जहर दे सकता है? वो हर की जहर नहीं दे सकता। अल्लाह अल्लाह गांव वालों ने कहा तो फिर मार दे, का मार भी नहीं सकता। गांव वाले बोले कल तक हम तुझे टाइम दे रहे हैं, बाकी हम देख लेंगे। उसने बेटी ने कहा अब्बा मुझे जहर दे दो। कहा बेटी अगर मरूंगा तो पहले मैं भी मरूंगा, तुझे कौन से हाथों से जहर दे दूं? कहा अब्बा मेरी माँ बहुत बदनसीब हूँ, मेरी माँ मुझे पैदा करते ही मर गई, अब्बा आप मुझे मत बचाओ, अपनी जान हलाकत में मत डालो। मगर बाप था बाप, तुम अपनी बेटी से कितना प्यार करते हो, तुम अपने बेटों से कितना प्यार करते हो, जरा
سنو اب وہ لڑکی کہنے لگی باپ مجھے زہر دے دو، مگر باپ بولا نہیں۔ دوسرا دن آ گیا، گاؤں والے اکٹھے ہو کر کے آئے، کیا کیوں نہیں مارا، کیوں نہیں مارا؟ گاؤں والوں نے کہا اسے چپل جوتی مار کے باپ بیٹی دونوں کو گھر سے نکال دو۔ بیچارے کی سماج میں بڑی عزت تھی، ابھی تو بڑی تعریف ہو رہی تھی، اب گالیاں دی جا رہی ہیں، سب اپنے اپنے بچے بچانے کے چکر میں ہیں۔ اسے جوتا چپل مار کے نکالا گیا۔ اس نے کہا باپ مجھے زہر دے دو، کہا نہیں بیٹی چل چل۔ ہاتھ پکڑ کے بیٹی کو لے کے چل دیا جنگل کی طرف کو۔ دونوں باپ بیٹی چلتے چلے جا رہے ہیں، مگر کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے۔ تبھی تو کہا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ لڑکی جا رہی تھی، اے زمین کے بنانے والے مالک، اے آسمان کے مالک، کوئی تو ہوگا ان پیڑوں کا مالک، آج میری بھی سن لے۔ دونوں باپ بیٹی جنگل میں کو چلے گئے۔ حسین پاک سے محبت کرنے والوں، تم نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، جنگل میں آ گئے، 1000 2000 چندہ کر کے نبی کے بچوں کے نام پر یہ محفل سجا رہے۔ ذرا اب سنو، وہ لڑکی اور باپ دونوں جنگل میں چلے گئے، چلتے رہے، شام ہو گئی۔ ایک پیڑ کے نیچے جا کر کے بیٹھ گئے، کہنے لگا بیٹی اب یہاں میرے پاس آ جاؤ ورنہ جانور کھا جائیں گے۔ دونوں باپ بیٹی پیڑ کے نیچے، بیٹی کو سلا لیا مگر باپ پہرا دے رہا۔ باپ کو نیند نہیں آئی، سانپ کیڑے سے بچانے، پہلے جنگلوں میں جنگلی جانور بہت ہوتے تھے، اب باپ پریشان ہے۔ باپ نے فیصلہ کر لیا صبح کو میں جاؤں گا، زہر لے کر کے آؤں گا، پہلے خود کھاؤں گا بعد میں لڑکی کو کھلاؤں گا۔ جب صبح ہو گئی، صبح ہوتے ہی اب وہ باپ کہنے لگا بیٹی میں جا رہا ہوں۔ کہا ابا کہاں جا رہا ہوں؟ کہا بیٹی میں بستی جا رہا ہوں۔ کہا ابا جان کیوں جا رہا ہوں؟ کہا بیٹی کچھ کھانے پینے کا لاؤں گا۔ کہا ابا مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، مجھے جنگلی جانور کھا جائیں گے، ابا مجھے دکھائی بھی نہیں دیتا، اور میرے باپ میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ باپ کے آنسو نکل آئے، مگر باپ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج تو مجھے زہر لا کر کے خود بھی کھا لینا، بیٹی کو مار دینا۔ کہا بیٹی تو جانا مت، اسی پیڑ کے نیچے بیٹھی رہنا۔ کہا ٹھیک ہے ابا جان، ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ باپ چلا گیا، بیٹی اپنے ابا کو یاد کر رہی پیڑ کے نیچے، مگر جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا پروردگار ہوتا ہے۔ باپ ڈھونڈتا رہا، زہر شام کو مل گیا، مگر باپ نے سوچا کیسے ہاتھوں سے دوں گا۔ باپ وہیں بستی میں رک گیا، اگر آج میرے پیچھے کوئی جانور کھا لے گا مار دے گا تو پھر میں زہر کھا کے مر جاؤں گا، جیوں گا میں بھی نہیں۔ اللہ اللہ رات بھر لڑکی لیٹی رہی، اپنے ابا کو یاد کرتی رہی، ذرا سا پتا ہی لے آواز دیتی کہ ابا تم آ گئے، ابا تم آ گئے، آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا، ابا تم آ گئے، ابا تم آ گئے، مگر ابا نہیں آیا۔ اب وہ رات بھر پیڑ کے نیچے لیٹی، شبنم کا زمانہ تھا، جیسے ہی پیڑ کے نیچے لیٹی کہیں سے کبوتر آ گیا، ایک پرندہ آ گیا، کبوتر آ کر کے اسی پیڑ کے اوپر بیٹھ گیا جس کے نیچے یہ لڑکی سو رہی تھی، لیٹی ہوئی تھی۔ رات بھر کبوتر اوپر بیٹھا رہا، لڑکی نیچے لیٹی رہی، کبوتر کے پر شبنم میں بھیگ گئے، اوس کا وقت تھا، پتے بھی بھیگ گئے۔ اب دن ہو گیا، ادھر باپ جو تھا زہر لے کے چلا، ادھر لڑکی پیڑ کے نیچے لیٹی ہے، کبوتر نے اڑنے کی تیاری کی۔ ہر پرندہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے پروں کو ہلائے تب اڑے، کبوتر کی خاص کری عادت ہوتی ہے، پہلے پروں کو پڑاتا پھر اڑتا ہے۔ جیسے ہی اس کے بھیگے پروں سے ایک قطرہ لڑکی کی آنکھ میں گرا، لڑکی کی آنکھ ٹھیک ہو گئی، دوسرا قطرہ آ
आंख में गिरा, दूसरी आंख भी ठीक हो गई। लड़की ने देखा ये कबूतर का कमाल है, ये इस परिंदे का कमाल है। ओ लोग, तुम तो मुसलमान हो, तुम तो नबी के गुलाम हो। आज तुमने नबी के बच्चों के नाम पर आज तुमने अपने घर बार को छोड़ा तो जरूर कुछ ना कुछ लेकर के जाओगे। अब सुनो, वो लड़की ने अपने हाथों को फैला दिया, कबूतर परों से हवा दे रहा, लड़की अपने जिस्म पे मलती जा रही है, ठीक होती जा रही है। लड़की की आंखें ठीक हो गई, उसके दाग धब्बे भी ठीक हो गए, लड़की का सारा मरज ठीक हो गया। अब कबूतर बैठा था, अब कबूतर से लड़की कहने लगी, ओ कबूतर, अरे तू कबूतर नहीं है, तू मेरा परवरदिगार है। ये मेरे जुमले नहीं, उस लड़की के जुमले हैं, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत। अब वो क्योंकि गैर मुस्लिम थी, वो कहने लगी, कबूतर तू मेरा खुदा या भगवान, उस दौर में जो भी कहती हो, लेकिन मैं जुमले थोड़े बदल के बोलूंगा। वो कबूतर से कहने लगी, ओ कबूतर तू मेरा गॉड है, तू मेरा खुदा है, तू मेरा परवरदिगार है, तू मेरा अल्लाह है। अब जब इतना कहा, अब ये परों की हवा दे रहा, लड़की ठीक हो रही है। इतने में लड़की का बाप आ गया, उसने सोचा पहले मैं लड़की को नहीं, पहले खुद जहर खाऊंगा, बाद में लड़की को जहर दूंगा। मगर यहाँ पर आकर के देखा तो यहाँ तो मामला उल्टा है। यहाँ देखा तो लड़की ठीक हो गई, लड़की ठीक हो गई, वो लड़की को चिपट गई, लड़की बाप को चिपट गई और बाप लड़की को कहा, बेटी ये बता तू ठीक कैसे हुई? बड़े बड़े डॉक्टर फेल, बड़े बड़े हकीम फेल, मैंने जमीनें बेच के लगा दी, मगर तू ठीक नहीं हुई। बेटी बता तू ठीक कैसे हुई है? अल्लाह अल्लाह। तो वो लड़की कहने लगी, बाबा ये इस कबूतर का कमाल है, बाबा ये इस परिंदे का कमाल है। कहा, बाबा ये परिंदा नहीं, ये खुदा है, ये परवरदिगार है। जब इतना कहा तो वो जो था गैर मुस्लिम कहने लगा, हाथ जोड़ के कहने लगा, ओ कबूतर आज के बाद मैं तेरी पूजा करूंगा, आज के बाद मैं तेरी प्रेस्टिज करूंगा, आज के बाद मैं तेरी इबादत करूंगा, आज के बाद तू मेरा खुदा, तू मेरा गॉड। अपने लफ्जों में जो भी उसने कहा, क्योंकि हम तो खुदा अल्लाह को मानते हैं, उसके अलावा कोई और खुदा नहीं है, लेकिन उसके जुमले बोल रहा हूं। वो कहने लगा, ओ कबूतर तू मेरा खुदा है। कबूतर रोने लगा, कबूतर की आंखों में आंसू आ गए, टप टप गिरने लगे। अब कबूतर दुआ मांगने लगा। सुनने की बात है लोगों, अब कबूतर दुआ मांगने लगा और कहने लगा, परवरदिगार तू मुझे जबान दे दे, ऐ अल्लाह तू मुझे जबान दे दे, 2 मिनट के लिए जबान दे दे, ताकि मैं इसको बता दूं ये गैर मुस्लिम है, मैं इसको बता दूं मैं खुदा नहीं हूं, मैं परवरदिगार नहीं हूं, मैं अल्लाह नहीं हूं, मैं कबूतर हूं, मैं परिंदा हूं, मैं खालिक नहीं हूं, मैं मखलूक हूं। अब कबूतर दुआ मांग रहा है, मौला परवरदिगार मुझे 2 मिनट के लिए जबान दे दे। जब इतना कहा, कबूतर की दुआ कबूल हो जाती है, कबूतर को जबान मिल गई। अब कबूतर कहता है, ए गैर मुस्लिम सुन ले, तू मुझे खुदा कहता है, मैं खुदा नहीं हूं, मैं कबूतर हूं, तू मुझे परिंदा मान, खुदा नहीं, खालिक मत मान, मैं मखलूक हूं। अरे मैं परवरदिगार नहीं हूं, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। तू उसका कलमा पढ़ ले, उसके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो वो यहूदी, वो मुशरिक, वो गैर मुस्लिम कहने लगा, ओ कबूतर मैं कैसे मानूं? बड़े बड़े डॉक्टर फेल, बड़े बड़े हकीम फेल, जहां मेरी बच्ची ठीक नहीं हुई, ये बता तेरे अंदर कमाल कहां से आया, तेरे परों का कमाल कहां से आया? हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों सुनो, उस कबूतर ने क्या जवाब दिया? वो कबूतर कहता है, ओ गैर मुस्लिम पहले तो कलमा पढ़ ले। उसने कलमा पढ़ लिया और कहा, ये मेरा कमाल नहीं है, ये नबी के नवासे का कमाल है, ये हुसैन पाक का कमाल है, ये अहले बैत का कमाल है, ये सैयदों का कमाल है, ये करबला में शहीद होने वाले फातिमा के दिल के टुकड़ों का कमाल है।
نبی کی اولاد کا کمال ہے۔ کہا کیسے؟ کہا میں نہیں مانتا، پہلے مجھے بتا۔ اب کبوتر رو کے بیان کرنے لگا، کہا سن، آج سے 1 سال پہلے میں میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے تھے، میں ان تینوں بچوں کو چوگا دے رہا تھا، میری ایک کبوتری بھی تھی، میرا ایک گھونسلہ تھا، میں انہیں دانا کھلا رہا تھا، میں انہیں چوگا دے رہا تھا، مگر میرے پاس ایک کبوتر، ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور آ کر کے کہنے لگا، ارے تو یہاں اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہا ہے، نبی کے بچے کربلا میں 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، ارے تو یہاں پر پانی پلا رہا ہے، نبی کے بچے 3 دن سے بھوکے پیاسے کربلا میں شہید ہو گئے ہیں، فاطمہ کے لاڈلے شہید ہو گئے ہیں، نبی کے غلام، نبی کی اولاد شہید ہو گئی ہے۔ جب اتنا کہا تو وہ پرندہ بولا، میں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، میں نے اپنی بیوی کبوتری کو چھوڑ دیا، میں نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، تم بھی حسین کی محبت میں گھر بار کو چھوڑ کے آئے ہو، اگر یہ محبت قبول ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ لوگوں سنو، وہ پرندہ کہنے لگا، میں نے اپنی کبوتری کو چھوڑ دیا، میں نے بچوں کو چھوڑ دیا، حسین پاک کی محبت میں اڑتا ہوا سیدھے کربلا چلا گیا۔ لیکن جب کربلا پہنچا، کربلا جا کر کے دیکھا تو وہاں پر کربلا کی زمین لال ہوئی پڑی تھی، حسین کے خون سے، شہیدوں کے خون سے رنگی ہوئی تھی۔ وہ کبوتر بولا، وہ میں جب گیا تو مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، لیکن ان کے خون کے قطرے ملے، میں اتنا رویا اور رو رو کر کے میں نے اپنے پروں کو کربلا کی زمین سے ٹچ کر دیا۔ حسین کی محبت میں، حسین کی محبت میں اپنے پروں کو بچھا دیا۔ وہ کبوتر بولا، میرے اندر یہ کمال آیا ہے، اب اگر کوئی اللہ میرے پروں کی ہوا کھا لیتا ہے تو وہ اندر ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر کوئی کوڑی میرے پروں کی ہوا کھا لیتا ہے تو وہ کوڑی ٹھیک ہو جاتا ہے، جس کا دنیا میں علاج نہیں، حسین پاک کی محبت سے اس کے پروں میں وہ علاج آ گیا، دنیا کا بیمار میرے پروں کی ہوا سے ٹھیک ہو جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اہل سنت، ذکر شہدائے کربلا، عظمت امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اللہ، حسین پاک کی محبت میں آئے، بولو آئے ہو یا نہیں آئے؟ اب اٹھو گے یہاں سے، اب جاؤ گے یہاں سے، انشاءاللہ پوری سن کے جاؤ گے، بڑا مزہ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ سب کہنا یا حسین۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، بولو یا حسین۔ دل سے بولنا، پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے گا، یہ نہ سمجھے کہ میری ہوگی ان کی ہوگی، کوئی پتہ نہیں، آپ میں سے کوئی گناہگار بھی ہو اور اللہ اس کی قبول کر لے، اس کے صدقے میں ہمارا ہی بیڑا پار، سمجھے؟ یہ نقیب اجلاس پیکر ہے محبت و اخلاص احمد حسین صاحب، بڑے فون کیے، بڑی محبت سے بلایا، بڑا پیار اور تمہاری بڑی تعریف کی، الحمدللہ۔ ذرا سنو اور ویسے ہو بھی۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، بولو یا حسین۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، بولو یا حسین، یا حسین۔ یہ ماشاءاللہ۔ اور جب تک نا سارے لوگ پہنچ نہ جائیں نا تو ناظم کا دل مچھلی کی طرف پھڑکتا رہتا ہے، سمجھے؟ ناظم کا دل، ہم لوگوں کو چاہیے کہ وعدہ خلافی نہ کریں ہم لوگ،
سمجھے؟ بڑی مشکل سے یہ لوگ جمع کرتے ہیں، سب ہوتے ہیں، مگر کسی کی کوئی مجبوری اگر ایسی رہی ہو تو اس کو وعدہ خلافی نہ سمجھے، ہو سکتا شرعی کوئی عذر ایسا ہو، سمجھ رہے میری بات؟ لیکن توجہ رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور سارے علماء دیکھ رہے ہیں، نوجوان علماء، بزرگ بھی، اب سب کہنا یا حسین، دیکھوں کس کا دل پگھلا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، بولو یا حسین، دشت بلا زینہ بنا دیا، اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، بولو یا حسین، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، اور تم نے حسین، آقا حسین، تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔